تو یہ جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں ان کی مختلف سٹیجز ہیں. امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے حاجس. حاجس وہ ہوتا ہے کہ اچانک کسی بات کا خیال آ جائے, اچانک کوئی خیال آ جائے, اس کو حاجس کہتے ہیں. اور ایک دوسری سٹیج ہوتی ہے اس کو خاطر کہتے ہیں. خاطر کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیال آیا اب بار بار آ رہا ہے, یہ خاطر کہلاتا ہے. اور ایک تیسری سٹیج ہوتی ہے اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. حدیث نفس کیا ہے؟ ایک اچانک خیال آیا, پھر بار بار خیال آنے لگا, اب اگلی سٹیج منصوبہ بندی شروع ہو گئی, اب آپ نے منصوبہ بنانا اس پر شروع کر دیا, اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. اور نماز میں حدیث نفس سے منع کیا گیا, روکا گیا کہ نماز کے اندر حدیث نفس نہیں ہونی چاہیے. وسوسے تو آئیں گے, خیالات آئیں گے, یہ ایمان کی علامت ہے کہ وسوسے آئیں گے, لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہٹا دینا چاہیے, ان پر سوچنا نہیں چاہیے, ان پر منصوبہ بندی نہیں شروع کرنی چاہیے. تو حدیث نفس سے نماز میں منع کی ہے. حدیث نفس کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک خیال آیا اور آپ نے اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی کہ جی چلو مولوی صاحب جلدی سے ختم کریں, نماز سے فارغ ہوئے, میں نے جا کر یہ کام کرنا ہے, میں نے فلاں کرنا. اب نماز کے اندر پوری پلاننگ بن رہی ہے, ارے نماز طویل ہو گئی, فلاں ہو گیا. اب ہم نے نماز کے اندر ہی سارا کام کر لیا کہ جی میں نے فارغ ہو کر دکان پر جانا ہے, دکان سے یہ لینا ہے, پھر گھر میں جانا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے. منع فرمایا کہ یہ غلط ہے, نماز کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں خیال آیا آپ اس کو پھینک دیں اٹھا کر, دوسرا خیال آئے گا, تیسرا آئے گا, اس پر سوچے نہیں, اس کو آگے نہ چلائیں, اس کو وہیں پر روک دیں. تو حدیث نفس سے منع کیا گیا. تو حدیث نفس کیا؟ منصوبہ بندی کو کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی آپ نے شروع کر دی. اور چوتھی اسٹیج جو ہے وہ ہم ہے. ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ آیا, اب اس کو کرنے کا غالب گمان ہے, یعنی دل میں یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ اس کام کو کیا جائے, لیکن ہلکا سا ارادہ, ایک خیال بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ہمارا یہ نقصان ہوگا. اب پھر انسان تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے, یعنی ہلکا سا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے, لیکن غالب گمان اس کا یہ ہے اور غالب ارادہ اس کا یہ ہے کہ اس کام کو کیا جائے. یہ ہم کہلاتا ہے. یہ 4 سٹیجز ایسی ہیں کہ جن پر اس کو گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا. اب آپ خیال کریں, دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے کہ اتنی بڑی سٹیج تک انسان پہنچ گیا کہ اس کا غالب ارادہ یہ کہ اس گناہ کو کیا جائے, لیکن ایک ہلکا سا ارادہ یہ آتا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. تو یہاں تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا, یہاں تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اس سے اگلی سٹیج جو ہوتی ہے, جو آخری اور 5ویں سٹیج ہے, وہ عزم کہلاتی ہے. عزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ہلکا سا اس کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ گناہ نہ کیا جائے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ہر صورت میں یہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میرا نفع ہو نقصان ہو, اس کام کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اب اگرچہ وہ کام اس سے نہ ہو تب بھی اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا. ایک شخص نے کسی کے قتل کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا, اور اس کے اس عزم کے ساتھ وہ جب گھر سے باہر نکلا, اس شخص کے گھر پر پہنچا, پتہ یہ چلا کہ وہ شخص تو تبھی موت مر گیا, اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن اس کو قاتل لکھا جائے گا, اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ قاتل ہے, کیونکہ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ گناہ ہر صورت میں کرنا ہے. ایک شخص نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں فلاں گناہ کر کے رہوں گا, اس گناہ کے ارادے سے وہ نکلا, اور اس مقام پر, اس جگہ پر وہ گناہ نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے, اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا, اگرچہ کہ وہ گناہ اس نے نہیں کیا, کیونکہ اس نے عزم کر لیا تھا. تو جب انسان عزم کر لیتا ہے تو تب اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح تکبر ہے, غرور ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض, یہ سارے دل کے معاملات ہیں, یہ سارے لکھے جاتے ہیں اور ان پر محاسبہ ہوگا. کیا فرمایا اللہ نے کہ یحاسبکم باللہ, تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رکھو, وہ حساب لے گا تم سے, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا, چاہے اس کو ظاہر کیا ہو یا چھپا کر رکھا ہو, اس پر تمہارا محاسبہ ہوگا, اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ جس کو چاہے سزا دے, جس کو چاہے اس کو بخش دے, یہ وہ مالک ہے.